بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ بہت دنوں سے ایک الائیو سبجیکٹ ہے۔ بہت زیادہ اس پر آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، اور تقریباً ڈیلی کہیں نہ کہیں کوئی کانفرنس ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی، اس پر۔ میں انٹرفیتھ کانفرنسوں میں بار بار شریک ہوا ہوں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مٹیریل میں نے پڑھا اور جن کانفرنسوں میں شریک ہوا، میرے اپنے تجربے کے مطابق ان سے کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ دیکھیے، جب آپ ایک کلیئر کٹ میسج نہ دیں آڈینس کو، کلیئر کٹ میسج یہ بھی شامل ہے کہ وہ میسج ان نیچرل نہ ہو، وہ امپاسبل نہ ہو، تب اس کا فائدہ ہے، ورنہ وہ سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں دیتا لوگوں کو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنے تجربے میں پایا کہ تقریباً ساری ہی کانفرنسوں میں کہا جاتا ہے کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بتا سکیں لوگوں کو کہ سب مذہب سچے ہیں تو بس اس کے بعد ہارمنی سماج میں قائم ہو جائے گی۔ یہ ازمپشن ہی بیسیکلی رانگ ہے۔ اس سے لوگوں کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا۔ رانگ کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا لوگوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کانفرنس میں یہ کہا لوگوں کو کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو۔ آپ نے بک میں لکھا کہ سارے مذہب سچے ہیں، لیکن آپ کا ریڈر یا آپ کا لسنر جب واپس جاتا ہے سماج میں، واپس جاتا ہے اور مذہب کو ڈائریکٹ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاتا ہے کہ مذہب میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں۔ بلیف سسٹم کو لے کر، ورشپ کو لے کر، ہر چیز کو لے کر بہت ڈفرینسز ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل دا ریلیجنز آر ٹرو، اور اس کے اپنے آبزرویشن میں آتا ہے کہ سارے مذہب سچے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ڈفرینسز ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا ایک ہے، کوئی کہتا ہے خدا دو ہے، کوئی کہتا ہے خدا تین ہے، کوئی کہتا ہے خدا کروڑوں ہیں۔ تو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ کیسے آل دی ریلیجنز آر ٹرو۔ تو اس کا مائنڈ کانشیسلی انکانشیسلی کہتا ہے کہ مے بی all the religion were true in the past, but at present they are not۔ یعنی کانفرنس کے اسپیکر نے جو بات کہی تھی تو کہتا ہے کہ پاسٹ میں جب یہ مذہب اپنے اوریجنل شیپ میں تھے تب ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب یکساں ہوں، سب کے سب ایکولی ٹرو ہوں، لیکن آج تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا مائنڈ کانشیسلی انکانشیسلی یہ کہتا ہے کہ مے بی آل دی ریلیجنز ور ٹرو ان دا پاسٹ بٹ ٹوڈے دے آر ناٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوا۔ جب اس کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوا تو رزلٹ کہاں سے نکلے گا؟ ہارمنی کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے ہزاروں ہزار کانفرنسوں کے باوجود رزلٹ صفر ہے، صفر، زیرو، رزلٹ زیرو ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے تجربے میں پایا ہے
بہت کانفرنسوں میں شریک ہوا ہوں، انڈیا میں، انڈیا کے باہر، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ، اور سب میں اسی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، سب میں۔ ابھی میں اسپین گیا تھا، وہاں بھی یہی بات، ساؤتھ کوریا گیا تھا، وہاں بھی یہی بات، اس سے پہلے میں نیو یارک گیا تھا، وہاں بھی یہی بات، دلی میں اکثر میں جاتا ہوں، وہاں بھی یہی بات۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ جب یہ اپنی اوریجنل شیپ میں تھے کبھی ہزاروں سال پہلے، تب ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مذہب ایک ہی رہے ہوں، یکساں رہے ہوں، یکساں طور پر سچے ہوں، مگر آج تو ان میں یکسانیت ہے نہیں، تو وہ آج بدلی ہوئی شکل میں ہیں۔ تو اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بات آج کے انسان کو، آج انسان کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی، اور جب تک کوئی بات آدمی کے مائنڈ کو ایڈریس نہ کرے، وہ اس کے اندر ہلچل کیسے مچائے گی، اس کے اندر کوئی سوچ کیسے پیدا کرے گی؟ یہ ہے سارا معاملہ۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کانفرنسوں میں یا میٹنگوں میں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہوتی ہے، تو وہ شروع میں ہوتی ہے سوشل ہارمنی کو لے کر، سوسائٹی میں کیسے جھگڑے ختم ہوں، سوسائٹی میں کیسے ٹکراؤ ختم ہو، اس کو لے کر۔ لیکن فوری ڈیریل ہو کر کے بات کہاں چلی جاتی ہے کہ سب مذہب سچے ہیں، اور حالانکہ یہ ایک فلسافیکل ایشو ہے۔ جب آپ سوشل ہارمنی کی بات کریں تو وہ ایک سوشل ایشو ہوتا ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ سب مذہب سچے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے فلسافیکل ایشو۔ اب سننے والا دوبارہ کنفیوژن پڑتا ہے کہ فلسافیکل سینس میں لے کہ سوشل سینس میں لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ضرورت انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے یہ ہے کہ ہم ایک ایسا فارمولہ بنائیں جو فارمولہ پریکٹیکیبل ہو، جس کی فیزیبلٹی ہو۔ یہاں میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا۔ یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک گہری بیس ہے۔ اس زمانے میں یعنی پچھلے تقریباً 200 سال کے اندر مذہب کی اسٹڈی کی گئی آبجیکٹو سبجیکٹ کے طور پر۔ دیکھیے پچھلے زمانوں میں ہمیشہ مذہب ایک سبجیکٹو سبجیکٹ رہا ہے، کہ آدمی کے اندر کا معاملہ رہا ہے، وہ آدمی کے سوچ کا، اس کے مائنڈ کا، اس کی سول کا معاملہ رہا ہے۔ لیکن آج کل جو ایک اینتھروپالوجی، جو ایک نیا ڈسپلن پیدا ہوا، اس میں مذہب کو ایک آبجیکٹو فنامنا کے طور پر پڑھا جانے لگا۔ ہوتے ہوتے یہ ذہن ایسا بنا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ مذہب ایک سوشل فنامنا ہے، تو اس طرح وہ کٹ گیا اس بات سے کہ اس کی کوئی ایٹرنل بیس ہو، یہ خدا کی طرف سے آیا ہوا کوئی نظریہ ہو، کوئی سپر پاور ہے جس سے گائیڈنس ملی ہو، پھر ریلیجن بنا ہو۔ اس کے بجائے یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے ٹریڈیشن سے، سوسائٹی کے کسٹم سے مذہب بن گیا، تو وہ سوشل فنامنا بن گیا۔ اسی لیے آج کل آپ جانتے ہوں گے کہ مذہب کو ہم پر کہا جاتا ہے ٹریڈیشن۔ جب آپ بات کریں گے اسکالرس کے بیچ میں تو ایسی بولیں گے وہ کہ ان یور ٹریڈیشن، ان مائی ٹریڈیشن، مذہب نہیں بولیں گے۔ یعنی مذہب کو ٹریڈیشن کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب کو آپ نے ریڈیوس کر دیا۔ مذہب کو جو آپ کسٹم کہیں، ٹریڈیشن کہیں، سوشل فنامنا کہیں، تو دیٹ از ریڈیوسڈ فارم آف ریلیجن۔ یہیں سے یہ آتا ہے کہ سب مذہب سچے ہیں، کیونکہ کسٹم میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث نہیں کی آتی کہ تمہارا کسٹم اچھا ہے، میرا کسٹم اچھا، چلو یہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کسٹم میں، ریچولس میں، ٹریڈیشن میں یہ بحث نہیں نکالی جاتی، وہاں یہ ہوتا کہ یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک۔ تو سوشل کانسیپٹ ریلیجن کا
اس نے یہ مسئلہ بنایا ہے جس کو کہ میں 100% غلط سمجھتا ہوں. مذہب کا مطالعہ ایک سوشل فنامنا کے طور پر کرنا ایک ڈیریلمنٹ تھا. یہ ایک ڈیریلمنٹ تھا جو موجودہ زمانے میں ہوا. تو اس کو مذہب کا ریولیشن سے کاٹ دیا گیا. گاڈ گیون مذہب کے حصے وہ کٹ گیا. وہ صرف سوسائٹی کا ایک فنامنا بن کر رہ گیا. اسی سے یہ چیز آئی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اسی سے آئی ہے یہ چیز. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مذہب اٹرنل سچائی نہیں رہا. مذہب اٹرنل سچائی نہیں رہا. آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز جو ایک صرف سوشل فنامنا ہو, صرف کسٹم ہو, ٹریڈیشن ہو, کوئی ریچولس ہو, تو وہ اٹرنل فنامنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کتنی بڑی یہ غلطی ہوئی ہے, اس کو میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ ٹائمس آف انڈیا کا آج کا ایشو ہے, یعنی جولائی 2 2006. آج جولائی کی 2 تاریخ ہے. تو آج کا ایشو ہے یہ دلی کے انگریزی اخبار جو ٹائمس آف انڈیا کا. اس میں ایک آیا ہے انٹرویو یہ مسٹر لکشمی متل کا. لکشمی متل آپ جانتے ہیں آج کل تو نیوز میں ہیں لکشمی متل, کیونکہ ابھی جو نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں متل انڈسٹری, ان کی جو فیکٹری ہے متل انڈسٹریز, وہ دنیا کے سب سے بڑی اسٹیل انڈسٹری بن گئی ہے. اسٹیل انڈسٹری میں اس وقت لکشمی متل نمبر 1 شخص بن گئے ہیں. یہ گجرات میں پیدا ہوئے, پھر یہ لندن گئے, وہاں پر انہوں نے اسٹیل انڈسٹری شروع کی, اور اب بڑھتے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیل کی انڈسٹری میں نمبر 1 بن گئے یہ. تو اس میں جو چھپا ہے ان کا انٹرویو, اس میں اس کا جو ہیڈنگ لگائی ہے انٹرویور نے وہ یہ ہے کہ متل ہیز اے میسج فار انڈیا. متل ہیز اے میسج فار انڈیا, گو اہیڈ اینڈ کانکر دا ورلڈ. متل ہیز اے میسج فار انڈیا, گو اہیڈ اینڈ کانکر دی ورلڈ. اس کو پڑھ کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے آنسو آ گئے. آپ تعجب کریں گے کہ تو خوشی کی خبر ہے, تم رونے کیوں لگے؟ دیکھیے, میں رونے اس لیے لگا کہ ایک آدمی کو اسٹیل انڈسٹری میں اتنا اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے, اتنی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ خود وہ نمبر 1 بنتا ہے اور سارے انڈینس کو میسج دیتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور نمبر 1 بنو. گو اہیڈ اینڈ کانکر دی ورلڈ. یہی باتیں آپ ریلیجن کی فیلڈ میں نہیں سنتے. ریلیجن کی فیلڈ میں آپ یہی باتیں نہیں سنتے. ریلیجن لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ نہیں جگاتا. جو لوگ ریلیجن میں ہیں ان کے پاس ایسا کوئی یونیورسل میسج نہیں ہوتا. وہ نہیں کہتے کہ گو اہیڈ. حالانکہ اگر سچی اسپرٹ ہو مذہب کی تو مذہبی آدمی کہے گا کہ گو اہیڈ اینڈ کانکر دا ہارٹ آف دا پیپل آف دا ورلڈ. مذہب لوگوں کے دل کو جیت سکتا ہے, لوگوں کے سول کو جیت سکتا ہے, لوگوں کے مائنڈ کو جیت سکتا ہے. اور یہ متل انڈسٹری سے ملین ٹائم سے زیادہ بڑا اچیومنٹ ہوگا. آپ جانیے کہ دل کو جیتنا کتنی بڑی چیز ہے, مائنڈ کو جیتنا کتنی بڑی چیز ہے. یعنی پورے انسان کو آپ جیت سکتے ہیں. لیکن یہ سوچ مذہب کے سرکل میں آپ نہیں سنتے کبھی بھی. کیوں؟
لوگوں کے پاس مذہب کا ایک ریڈیوسڈ فارم ہے. کچھ ریچولس ہیں, کچھ کسٹمس ہیں, کچھ ٹریڈیشنس ہیں, کچھ ایسے بلیف جن کو سمجھ میں نہ آئے, تو اس کو لے کر کے آدمی کے اندر کہاں سے یہ اسپرٹ پیدا ہوگی, یہ جوش کیسے پیدا ہوگا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس گھاس کا گٹھر ہو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ گھاس کے لو اور ساری دنیا کو کانکر کر ڈالو, کیوں گھاس میں تو کچھ ہے نہیں. تو مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ مذہب کو آج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے مذہب صرف ایک ریڈیوسڈ فارم میں ہوتا ہے جس میں کچھ جان نہیں, ایک لائف لیس چیز ہے مذہب. جبکہ مذہب جو ہے ریلیجن, میں اس وقت ریلیجن آف اسلام کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ریلیجن اوریجنلی تو سب مذہب ایک تھے, لیکن اب پریزرو فارم میں صرف اسلام ہے اور ریلیجن میں بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں بہت زیادہ آئیڈل ورشپ ہے, بتوں کی پوجا, لیکن ویدوں میں آپ پڑھیے تو ویدوں بتوں کی پوجا ملے گی نہیں. اب دیکھیے کہ جو ایگزسٹنگ ہندوازم ہے وہ سارے لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں مندروں میں جا کر کے, لیکن جو ان کی اصل بک ہے وید, اس میں تو ہے ہی نہیں آئیڈل ورشپ. اس معنی کہیں کسی زمانے بگاڑ آیا. ایسے کرسچن لوگ ٹرینٹی کو مانتے ہیں, 3 گاڈ, لیکن بائبل میں ٹرینٹی کا ڈھونڈتے رہے آپ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. میرے پاس ایک امریکن مشنری آیا ایک بار, تو میں نے یہی بات کہی کہ بائبل تو کہیں ٹرینٹی ہے ہی نہیں. وہ 45 منٹ تک الٹ پلٹ کرتے رہے اور کہیں وہ دکھا نہیں پائے. یعنی سب سے بڑا جو عقیدہ ہے وہ بائبل میں نہیں دکھا پائے. اگر مسلمان سے پوچھے کہ تمہارا توحید پر مانتے ہو, تم کہاں توحید کا ہے, وہ کہے دیکھو قل هو اللہ احد. ہر مسلمان کہہ دے گا کہ دیکھ لو قل هو اللہ احد میں توحید کا عقیدہ موجود ہے ہمارا. لیکن ایک ٹاپ کا کرسچن اسکالر نہیں بتا سکا کہ ٹرینٹی کا عقیدہ بائبل میں کہاں ہے. اب بدھزم کو لیجیے, بدھا جو تھا وہ گاڈ کو نہیں مانتا تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے, لیکن آج جو بدھزم ہے وہ اس نے خود بدھا ہی کو گاڈ کا درجہ دے دیا ہے. تو اب ہر مذہب جو ہے وہ ایک بگڑے ہوئے فارم میں ہے, اوریجنل فارم میں نہیں ہے. اس لیے میں مانتا ہوں کہ مذہب کا جو سچا ایڈیشن, پریزرو ایڈیشن, سچا مطلب پریزرو ایڈیشن اپنے اوریجنل فارم میں جو موجود ہے وہ صرف اسلام ہے. اس لیے جب میں مذہب کے بعد بولتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے اسلام, کیونکہ وہی مذہب کا صحیح سورس ہے, صحیح ماخذ ہے. اور کہیں آپ مذہب کو بگڑی ہوئی شکل میں پاتے ہیں, لیکن اسلام میں آپ مذہب کو اس کے اوریجنل فارم میں پاتے ہیں. تو دیکھیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کو لوگوں نے ریڈیوس کر کے اس کو ایسی شکل بنا دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کچھ ریچولس ہیں ان کو کر لو, اس سے آگے تو کچھ کرنا نہیں ہے. عملاً مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. یاد رکھیے, میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام ہے جو قرآن میں ہے. عملاً جو ہے جو مسلمانوں میں اسلام ہے وہ اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے دوسرے مذہب میں اور اسلام میں. تو پریویلنٹ اسلام جو ہے جو مسلمانوں میں اب دکھائی دیتا ہے وہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ دوسرے مذہبوں میں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسری جگہ مذہب کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. یعنی جو پریکٹس میں ہے ان کے مذہب والوں کے اور جو ان کے کتاب میں ہے تو بہت اس میں ایسا گھل مل گیا ہے کہ آپ الگ نہیں کر سکتے. لیکن اسلام میں آپ دونوں کو الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی مسلمانوں والے اسلام کو جو بگڑا ہوا اسلام ہے اس کو الگ کر کے آپ اسلام کی جو پیور پکچر ہے اسلام کا وہ آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں, آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. یہ فرق ہے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا، جب میں نے متل انڈسٹریز کی کہانی پڑھی کہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹیل کے لائن میں سب سے بڑے انڈسٹریز بن گئے وہ، تو میں بہت دکھی ہوا یہ سوچ کر کے کہ ریلیجن کے معاملے میں اس سے الگ پکچر ہے. جو آدمی ریلیجن کو مانتا ہو، اسلام کو مانتا ہو، اس کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے پاس ایک یونیورسل میسج ہے جو دنیا کو پہنچائے، اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی ہے جو سب کو بتائے، اس کے پاس کوئی ایسی پاور ہے جس سے وہ دنیا کے مائنڈ اور ہارٹ کو کانکر کر سکے. یہ اسپرٹ اس کے اندر نہیں جاگتی. یہ سب اسی لیے ہے کہ مذہب کو ریڈیوسڈ فارم ہی میں پاتے ہیں لوگ، اور اس کا جو ہائر فارم ہے وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے، دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب کنٹرڈکشن ہماری زندگی میں آ گیا ہے. اس سیکولر جو برانچز ہے زندگی کی، سیکولر برانچز میں آپ جانتے ہیں کہ اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں سب مذہب سچا، تو سیکولر برانچز بھی یہ بولی نہیں بولتے لوگ. جو سیکولر ڈسپلن ہے، جو سیکولر برانچز ہیں نالج کی، وہاں یہ نہیں بولتے کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، بلکہ وہاں ایک بولی بولتے ہیں کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. ڈفرینس کو باندھ کر کے آگے بڑھتے ہیں. یعنی سیکولر فارمولا ہمارا یہ ہے کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. لیکن ریلیجس فارمولا کیا ہے؟ لیٹ اس ایلیمینیٹ آور ڈس ایگریمنٹ. کتنا بڑا یہ کنٹراڈکشن ہے کہ سیکولر فیلڈ میں تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری، اور ریلیجس فیلڈ میں ہم کہتے ہیں کہ لیٹ اس ایلیمینیٹ آور ڈس ایگریمنٹ، جو پاسبل نہیں ہے. اسی نے مذہب کو ریڈیوس فارم میں پہنچا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہب میں اسی طرح ڈائلاگ ہونا چاہیے جس طرح سے دوسرے فیلڈ میں ہوتا ہے. یعنی مذہب میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک گیا کئی سالوں سے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی سیکولر برانچز ہیں، جتنے بھی سیکولر ڈسپلن ہیں، سب میں برابر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، برابر. اکنامک فیلڈ میں، سائیکالوجی میں، سائنس میں، جو بھی میڈیکل سائنسز ہیں، ہر جگہ برابر ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں ڈائلاگ ہوتا ہے، وہاں ڈسکشن ہوتا ہے، وہاں ایکسچینج ہوتا ہے. لیکن مذہب میں پیسفل ڈائلاگ پاسبل نہیں ہے. مذہب میں تو یہی پاسبل ہے کہ تم بھی سچے میں بھی سچا. اس طرح ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ ڈائلاگ کے لیے کوئی ڈفرینس چاہیے. جب تک میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی ایسا پوائنٹ نہ ہو جس میں ڈفرینس ہو میرے آپ کے بیچ میں، تب تک ڈائلاگ کیسے چلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمی ہوئی ہے اس زمانے میں کہ مذہب میں پیسفل ڈائلاگ، اوپن ڈائلاگ ختم ہو گیا. آج کل مسلمانوں کے اکثر جگہ سنتے ہوں گے آپ لوگ، سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مسلم مائنڈ کے مطابق آج کل، کہ لوگ ان کے انیمی بن گئے ہیں، ان کے دشمن بن گئے ہیں، دنیا میں ان کے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے وغیرہ. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں. اصل جو کمی میں نے دیکھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اوپن ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے. ہم اوپن ڈائلاگ نہیں کر سکتے. ایسے باعث آ گئے ہیں، ایسے بہت جلد لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں ریلیجن کے جب بھی بات ہو تو. اب سیکولر فیلڈ میں باتیں ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی بات کہتا ہے، لیکن وہاں لوگ ایموشنل نہیں ہوتے. لیکن مذہب میں اگر کیجیے دھڑ سے ایموشنل ہو جاتے ہیں. انڈیا میں چیزیں بہت زیادہ ہے، باہر کم ہے.
انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. تو سینسیٹیو ہے یہاں پر ڈائلاگ کرنا. یہاں صرف مناظرہ ہو سکتا ہے, ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. مناظرہ تو یہ ہے کہ بلڈوز دے مال کی بولی بولنا. مناظرہ یہ ہے کہ آپ ان کو ہرائیں, وہ ان کو ہرائیں. ہمارے بچپن میں ایک کتاب چھپی تھی اردو میں, اس کا ٹائٹل تھا بھانڈا پھوڑ. یعنی ایک مسلمان نے کتاب لکھی تھی ہندو کے خلاف. تو اس میں کچھ تھا کہ وہ ہاں ٹھیک ہے, اب یاد آیا مجھے, آپ بتایا آپ نے. مسلمان نے کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا کفر توڑ. یعنی مسلمان نے, مناظر تھے, وہ کتاب لکھی ہندو کے خلاف, تو اس کا نام تھا کفر توڑ. تو ہندو نے لکھا اس کے جواب میں کفر توڑ کا بھانڈا پھوڑ. دیکھیے سیکولر فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر سے کفر توڑ, ادھر سے کفر توڑ کا بھانڈا پھوڑ. یہ انسنسیئر باتیں ہیں. اس سے کوئی سچائی سامنے نہیں آ سکتی, اس سے جھگڑا فساد ہوگا. یہ انٹلیکچوئل لڑائی ہے. یہ اس لیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے سیکولر فیلڈ میں بہت ہی پیسفل ڈسکشن ہوتا ہے, اوپن ڈسکشن ہوتا ہے, ڈفرینسز آتے ہیں تو لوگ اس پر بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہیں, وہی چیز ریلیجن میں ہونی چاہیے. وہی چیز سب سے بڑی کمی اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیدا ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ریلیجن کے فیلڈ میں اوپن ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے, پیسفل ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے. یہاں تو صرف وہی ہوتا ہے کہ کفر توڑ اور پھر کفر توڑ کا بھانڈا پھوڑ. اور بدقسمتی سے اس کو لوگ دعوت سمجھتے ہیں, اس طرح کی باتوں کو. بہت سے لوگ ہیں جس کو دعوت سمجھتے ہیں. یہ دعوت تھوڑی ہے, یہ تو عداوت ہے. یہ تو عداوت ہے. اس سے نفرتیں بڑھیں گی, تشدد بڑھے گا, وائلنس بڑھے گا, دوری بڑھے گی. تو دعوت کہاں سے ہے؟ دعوت تو وہ ہے جو پیار کو بڑھائے, جو محبت کو بڑھائے, جو دوری کو ختم کرے. یہ اس کا نام دعوت رکھنا وہی ہے کہ برعکس نہند نام زنگی کافور. ایک بلیک آدمی تھا, اس کا نام رکھ دیا کسی نے کافور. آپ جانتے کافر وائٹ ہوتا ہے. تو شاعر نے کہا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور. دیکھیے اوپن ڈائلاگ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. جسے کہ کالا اور سفید ملا ہوا ہو تو آپ سارٹ آؤٹ کر کے الگ کرتے ہیں, کالے کو الگ, سفید کو الگ. ایسے آئیڈیاز میں بھی ایسا جنگل پیدا ہو جاتا ہے. تو آئیڈیاز جو ہیں وہ جب ڈائلاگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آئیڈیالاگ کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, کنفیوژن کو ختم کیا جائے, صحیح پوائنٹ آف ویو جو ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ سارٹ آؤٹ کرنے کا جو پروسیس ہے یہ ریلیجن میں ختم ہو گیا ہے, جبکہ تمام سیکولر فیلڈ میں جاری ہے. جسے فار ایگزامپل بہت دنوں تک دنیا میں یہ نظریہ چھایا ہوا تھا جو کہتے ہیں وہ جیو سینٹرک تھیوری. یعنی یہ کہ ہماری جو ارتھ ہے وہ بیچ میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. جیو سینٹرک تھیوری تقریباً 2000 سال تک یہ چھائی رہی دنیا کے مائنڈ پر. تو دوسری تھیوری پیش کی گئی جس کو کہتے ہیں ہیلو سینٹرک تھیوری. یعنی وہ یہ کہ زمین گھوم رہی سورج کے گرد, زمین ریوالو کر رہی ہے سورج کے گرد, تو سورج مرکز میں ہے, سورج سینٹر میں ہے. اس پر ڈسکشن ہوا خوب کھل کر کے. ہوتے 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 ایک اسٹیبلش ہو گیا کہ جیو سینٹرک تھیوری غلط ہے, ہیلیو سینٹرک تھیوری صحیح ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے مذہب میں بھی.
بہت تھوڑے دائرے میں ہوتا ہے، خاص طور مغربی دنیا میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جیسے میں گیا وہاں برمنگھم، تو میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا شمشاد محمد خان صاحب کے یہاں. تو وہاں پر کچھ کام کرنے والے آئے، وہ انگلینڈ کے لوگ تھے وہاں. تو وہاں مزدور بھی ظاہر ہے کہ وہ انگریزی ہوتا ہے. تو شمشاد محمد خان صاحب نے کہا اس سے کہ تمہاری کلرجی تم کو بہت بیوقوف بناتی ہے. وہ 3 لڑکے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کلرجی تم کو بہت بیوقوف بناتی ہے. وہ کرسچن تھے وہ. تو نے کہا کہ پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ دیکھو وہ کہتی ہے کہ جیزس جو ہے وہ صلیب پر چڑھ گئے، کراس پر چڑھ گئے، اور تمہارے سارے جو سن ہیں وہ ختم کرنے کے لیے، تمہارے سارے سن ختم ہو گئے، وہ کراس پر چڑھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سن تو کوئی اور کرے اور اس کا پنشمنٹ کسی اور کو ملے؟ تمہارے سمجھ یہ بات آتی ہے؟ تو تینوں نے کہا کہ مسٹر خان یو آر رائٹ، مسٹر خان یو آر رائٹ. یہ اوپن ڈائیلاگ، یہ اوپن ڈائیلاگ، فری ڈائیلاگ. ریلیجن یہی ہے سیکولر برانچز میں. اسی لیے سیکولر برانچز میں خوب ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. اور ریلیجن میں یہ پروسیس نہیں ہے ڈائیلاگ کا پروسیس، اس لیے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے. اب میں ایک بات اور عرض کروں گا اس میں کہ کتنا بڑا لاس ہے اس یعنی جو مذہب میں جو کٹرپن ہے، جو اسٹیگنیشن ہے، اس کا جو نیرونیس ہے اس کا. دیکھیے انسان جتنے بھی ہیں سب کچھ کویشچن ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، سب کے مائنڈ میں وہ کویشچن ان آنسرڈ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا جو جواب ہے وہ مذہب میں ہے، اور مذہب میں ڈائیلاگ بند ہے. جیسے آپ لیجئے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے تو ڈیزائر ہے انلمیٹڈ ڈیزائر. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. لیکن ڈیزائر کا فلفلمنٹ اس کے پاس نہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ میرے پاس ڈیزائر تو ہیں لیکن فلفلمنٹ کی کنجی میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ کتنے آپ پیسہ کمائیں، متل میں اتنا پیسہ کمایا اور جانتے ہیں کہ سب لوگ مرے ہیں وہی مرے گا، 60-70 سال میں بس قصہ ختم. تو اندر تو یہ ہے کہ زندگی بھر میں میری ڈیزائر پوری ہوتی رہے، ایٹرنل لائف مجھے ملے. ایٹرنل لائف ہر آدمی کے اندر گھسی ہوئی ہے، بالکل انٹرووون ہے اس کے اندر. ایٹرنلی میں انجوائے کروں، ایٹرنلی مجھے فلفلمنٹ ملے. لیکن 50-60-70 سال میں مر جاتا ہے وہ، چاہے وہ متل ہو، چاہے بل گیٹس ہو، چاہے برلا اور ٹاٹا ہو. جیسے میں نے اس سے پہلے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ کا ایک بلیونیئر، اس نے میسج بھیجا وہاں پر، جو وہ ہے مشنری کا آدمی بلی گرہم. ابھی وہ میرے خیال سے بڈ ریڈن ہو گئے ہیں وہ بلی گرہم، کہ فوراً میرے پاس آؤ. تو وہ اپنا پروگرام کینسل کر کے پہنچا وہاں اس بلینئر کے پاس. تو پہنچتے ہی وہ اس کو الگ کمرے میں لے گیا. وہاں 2 آدمی تھے صرف، وہ بوڑھا بلینئر اور یہ جو ہے نوجوان تھا اس وقت بلی گرہم. تو اس نے سیدھے کوشچن کیا، سیدھے. اسے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین، یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ آل میننگ. یہی متل کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ابھی تو وہ پرجوش ہیں وہ، لیکن تھوڑے دنوں ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، جیسے سب کے ساتھ ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ آل میننگس، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ انٹو دی اننون.
I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یہ ایک بلیونیئر کہہ رہا ہے موت کے کنارے کھڑے ہو کر کے. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس ڈیزائر ہے, لیکن اس کی فلفلمنٹ کیسے ہوگا اس کی کنجی اس کے پاس نہیں. یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے, اس سے ہر آدمی جس میں ہوتا ہے پڑا ہوا. کیوں گمبھیر ہے؟ آپ دیکھیے اتنی بڑی یونیورس ہے, اتنی بڑی یونیورس ہے. آپ دیکھیے اینیملس جو ہیں ان کے پاس جو ڈیزائر ہے اس کا فلفلمنٹ جو لیے ہوئے اپنے پاس. ان کی ڈیزائر کیا ہے؟ بس کھا لیں کچھ دانہ, کچھ مکڑی, کچھ کیڑا مکوڑا. بہت لمیٹڈ ڈیزائر ان کی ہیں, تو اس کا فلفلمنٹ بھی ان کے پاس موجود ہے. کوئی بھی اینیمل دنیا میں کبھی انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ نہیں مرا, جبکہ ہر انسان انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ مر رہا ہے. کتنا بڑا کوشچن ہے جسے ہر آدمی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے. جتنے بھی اینیمل ہیں, جتنے بھی برڈس ہیں, جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں, سب کی ڈیزائر لمیٹڈ ہیں اور بہت آسانی سے وہ اس کو فلفل بھی کر لیتے ہیں. اس لیے وہ کبھی بھی انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ نہیں مرتے. اسی طرح سے اگر سن اور مون, اسٹارس, ماؤنٹینس اور اوشن میں بھی کوئی ڈیزائر ہوں جس کا ہمیں نہیں پتہ, تو وہی فلفل ہو رہی ہیں. ایکسیپشنلی صرف انسان ہے جو ڈیزائر کا ایک سمندر لیے ہوئے اپنے سینے میں, اور ہر انسان وداؤٹ اینی ایکسیپشن انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ مر رہا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے. لیکن کسی کو بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا, وہ مر جاتا ہے. کیوں؟ جواب تو تھا ریلیجن میں, اور ریلیجن کو ریڈیوس فارم کر کے آپ نے بنا دیا ریچولس اور کسٹم. اور جن چیزوں میں ترقیاں ہوئیں, انڈسٹری میں, بزنس میں, انجینئرنگ میں, ٹیکنالوجی میں, ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہیں. جن ڈسپلن میں آپ نے ترقیاں کی, ریسرچ کا دروازہ کھول کر, ڈائلاگ کا دروازہ کھول کر, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اور جس کے پاس جواب تھا وہاں آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا سوچ کا, ڈائلاگ کا, غور و فکر کا, کیونکہ آپ نے اس کو ریڈیوس فارم میں کر کے ایک صرف ریچول کا سیٹ آف ریچول بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اس دنیا میں کہ سارے انسان وداؤٹ اینی ایکسیپشن اپنے اندر ڈیزائر کا سمندر لیے ہوئے ہیں, اور ہر انسان بہت تھوڑی عمر بتا کر کے اس طرح مر جاتا ہے کہ وہ انفلفلڈ ڈیزائر کا کیس ہوتا ہے اس کا. اس کا جواب دینا ہے انسان کو, ہر انسان کو اس کا جواب دینا ہے. جواب کون دے؟ وہ لوگ جو ریلیجن کے نمائندے ہیں. ریلیجن سے میری مراد ہے اسلام, کیونکہ دوسرے مذہب جیسا کہ میں نے کہا وہ پریزرو فارم میں نہیں ہے, اس لیے وہاں پر بگڑے ہوئے جوابات ہیں. صحیح جواب نہیں ان کے پاس ہے. اسلام میں اس کا صحیح جواب ہے. تو جو لوگ اسلام کے وارث ہیں, جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ خود بھی وہی پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی اسلام کا ریڈیوسڈ فارم لیے ہوئے ہیں بس. تو ان کو کہاں سے اسپرٹ آئے گی بتانے کی؟ اس وقت دنیا میں 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں, اور سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام کے ریڈیوسڈ فارم لیے ہوئے ہیں. ہمارے اس میں کئی مسلمان ایسے آئے پڑھے لکھے, 1-2 بار آئے پھر نہیں آئے. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آئے کیوں نہیں, تو پتہ چلا کہ وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ بھئی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں, بس ہماری جنت ریزرو ہے, اور کیا کرنا ہے. روزہ رکھ لیتے ہیں, حج بھی کر لیا ہے, اور کیا کرنا ہے, داڑھی بھی رکھ لیا ہے. انہی سارے ہی مسلمان, جہاں تک میرا تجربہ ہے, کہ اسلام کی ریڈیوسڈ فارم پر وہ ان کو
وہ مطمئن ہو گئے ہیں, ان کو کنٹینٹمنٹ مل گیا ہے. تو وہ اسپرٹ جاگتی نہیں ان کے اندر کہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے, اسلام ایک یونیورسل میسج ہے. اسلام میں, اسلام کے پاس وہ چیز ہے جس کا سایہ دنیا کے انسان منتظر ہیں. وہ جو بلیلیئر جو امریکہ میں جس سے سوال کیا تھا, اس کا جواب بلی گرہم کے پاس نہیں تھا. وہ پھر بھی انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ مرا, پھر بھی فرسٹریشن مرا وہ آدمی. لیکن جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ اسلام ہی میں اس کے سوال کا جواب ہے. کیوں خدا کا جو کریشن پلان ہے جو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ ہے اس کا جواب. لیکن بلی گرہم کو پتہ نہیں تھا, وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکا. اور جن کے پاس وہ ہے وہ خود اسلام کے ریڈیوس فارم کو لیے ہوئے ہیں. اسلام ایک یونیورسل آئیڈیالوجی کے طور پر ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان کا جو اسلام ہے انہیں کوئی یونیورسل میسج نہیں دیتا جس کو لے کر وہ ساری دنیا کے تک پہنچیں. تو یہ ہے مسئلہ. یہ بات ہے کوئی جو میں کہہ رہا ہوں یہ نہ تو کوئی شاعری ہے نہ کوئی خطابت ہے, یہ سیدھی سادی حقیقتیں ہیں, سیدھی سادی حقیقتیں ہیں. ایک کتاب چھپی ہے, ایک صاحب جو بہت بڑے عالم ہے کی کتاب ہے کہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. ٹائٹل تو اسی قسم کا ہے کہ مسلمانوں کے ڈکلائن سے دنیا کا نقصان پہنچا, لیکن کتاب میں کچھ بھی نہیں ملتی یہ بات. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات نہیں سامنے آتی کہ اسلام ایک یونیورسل آئیڈیالوجی ہے, اسلام کے پاس ایک یونیورسل میسج ہے. وہ بس ایک کنفیوژن سے شروع ہوتی ہے, کنفیوژن پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو اسلام کے نمائندے ہیں ان کے اندر یہ اسپرٹ ہی نہیں جاگتی, یہ یونیورسل اسپرٹ, کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی دنیا کو تلاش ہے, جس کی دنیا کو تلاش ہے. اور دوسری طرف جو لوگ ہمارے جو اسکالرس ہیں جو انٹرفیتھ ہارمنی کے جلسے کرتے ہیں, انہوں نے بھی کیا کیا ہے کہ یہ بتا کر کے کہ دیکھو بھائی یہ بھی سچا وہ بھی سچا, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو اسپرٹ آف انکوائری کو ختم کر دیا انہوں نے. کتنی عجیب بات ہے. اب بدی سائنٹیفک فیلڈ میں اگر یہ مان لیا جاتا کہ جیو سینٹرک بھی تھیوری بھی صحیح ہے اور ہیلیو سینٹرک بھی تھیوری بھی صحیح ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرٹ آف انکوائری جاگتی؟ ہمیشہ کے لیے انسان بے خبر رہتا کہ سولر سسٹم کا کیا معاملہ ہے. تو یہ جو نظریہ بنایا گیا کہ سب مذہب سچے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کلر بن گیا اس اسپرٹ کے لیے کہ انسان زیادہ یعنی اس پرسوٹ کے یہاں بھی استعمال کرے. مذہب میں اسپرٹ آف انکوائری نہیں جاگی اس کے اندر, جو ہے بس ٹھیک ہے وہ, جو ہے بس ٹھیک ہے وہ. تو یہ یہاں بھی ایک دیکھیے کنٹراڈکشن ہے کہ دوسری فیلڈ میں تو آپ پرسوٹ کرتے ہیں, وہاں پر اسپرٹ آف انکوائری جگاتے ہیں, اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بس نہیں جو ہے وہی ٹھیک ہے, جو ہے وہی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تلاش کا جذبہ ختم ہو گیا کہ آدمی ڈھونڈے, آدمی تلاش کرے. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ, کتنا بڑا نقصان ہے یہ کہ جب اسپرٹ آف انکوائری نہ ہو تو آگے کیسے بڑھے گا, آگے کیسے قدم بڑھے گا. تو میں یہ ایک آسپیکٹ تھا آج کے سبجیکٹ کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے, اگرچہ سارے لوگ کہتے رہیں کہ سارے مذہب یکساں ہیں, کہ سب میں ڈفرینسز ہیں. میرے پاس ایک بک ہے اتنی موٹی سی, وہ ہے ایسینشیل یونٹی آف ورلڈ ریلیجن. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر بھگوان داس کی.
اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, سلیکٹو وے میں کچھ باتیں اکٹھا کی ہیں. ہر مذہب سے کچھ سلیکٹو وے میں, مثلاً کہ سچ بولو, اب ہر مذہب میں مل گیا ان کو کہ سچ بولو. جسٹس کرو, ہر مذہب میں مل گیا کہ جسٹس کرو. دیکھیے سلیکٹو وے میں کچھ ٹیچنگ کو اکٹھا کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ سب مذہب میں یکسانیت ہے, تو یہ آنیسٹی نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. پورے مذہب کو لینا پڑے گا آپ کا, اور پورے مذہب کو لے کر کہنا پڑے گا کہ ڈفرینٹ ریلیجن یکساں ہیں یا ان میں ڈفرینسز ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے بتائیے؟ یہ تو الاجیکل ہے, غیر سائنٹیفک ہے, ارریشنل ہے یہ طریقہ کہ آپ سلیکٹو وے میں کچھ چیزوں کو اکٹھا کریں. اگر ایسا کریں تو ایک ڈاکو کا جو مینول ہوگا اور ایک جج کا جو مینول, اس میں جو آپ یکسانیت ڈھونڈ سکتے ہیں, اس میں آپ کو یکسانیت مل جائے گی. مثال کے طور پہ ایک بار ڈاکو سے ملا, بہت زبردست ڈاکو تھا وہ, اور دیو کی طرح تھا وہ. تو میں دیر تک اس سے بات کرتا رہا, تو اس نے کہا کہ ہماری جو ایتھکس ہے, ہماری بھی ایک ایتھکس ہے, وہی کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم کبھی بھی پیسے کے معاملے میں بےمانی نہیں کر سکتے. پیسہ جو آئے گا وہ ٹھیک ڈسٹریبیوٹ ہوگا سارے ممبرس کے بیچ میں. ہم کبھی جھوٹ بول کر کے نہیں کہیں گے ایسا نہیں ویسا. اس کی ایتھکس ہے, ڈاکو کی بھی ایتھکس ہے. تو ایسی کچھ چیزیں آپ ڈاکو کے ایتھکس سے لیں, کچھ جج کے ایتھکس سے لیں, تب کہیں کہ جج اور ڈاکو دونوں کے اندر بڑی وہ ہے, یکسانیت ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو غیر علمی طریقہ ہے, ان سائنٹیفک طریقہ ہے, ارریشنل طریقہ ہے. پورے مجموعے کو لینا پڑے گا, ڈاکو کا پورا مجموعی جو ہے طریقہ اور جج کا پورا جو مجموعی طریقہ, تب کمپیریزن صحیح ہوگا. سلیکٹو وے میں جو آپ کمپیریزن کریں گے وہ بالکل ان سائنٹیفک ہوگا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ ایسے ہی کتابیں لکھ رکھی ہیں لوگوں نے. یہ اتنی عجیب مجھے تجربہ ہوتا ہے کہ سلیکٹو وے میں کچھ چیزوں کا اکٹھا کریں, آپ کہیں کہ سارے مذہب یکساں ہیں. یہ کوئی سائنٹیفک بات ہے؟ آج ہی میں نے پڑھا, ریڈیو میں سنا کہ بنگلور میں ایک ہو رہی ہے کانفرنس, وہاں کوئی سائنس فورم ہے. آج ہی ابھی صبح میں نے سنا کہ وہاں وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کرنا. تو ایک طرف تو سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کریں آپ سیکولر فیلڈ میں, اور مذہب کی فیلڈ میں ان سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کریں. آپ ذرا غور کیجیے کنٹراڈکشن پر. یعنی سیکولر فیلڈ میں آپ سائنٹیفک ٹیمپر پیدا کر رہے ہیں اور مذہب میں اس کا الٹا کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا دو بات. نمبر 1, جہاں تک سوشل لائف کی بات ہے, سوشل لائف میں ہمیں ہارمونی چاہیے, سوشل لائف میں ہمیں پیس چاہیے. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا فارمولہ قرآن میں بتایا گیا ہے, لکم دینکم ولی دین. فار یو یور ریلیجن, فار می مائن. یہی ایک ہی فارمولہ ہے, جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. یہی فارمولہ ہے. میں آپ کو ایک قصہ عرض کروں کہ سوامی وویکانند گئے شکاگو, وہاں پر کانفرنس میں تقریر کی انہوں نے کہا کہ ایوری ریلیجن از ٹرو. تو بات کو کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی سوشل لائف کا پریکٹیکل فارمولہ کیا آپ کے پاس ہے جہاں ڈفرینسز ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فالو ون اینڈ ہیٹ نن. تب انہوں نے یہ کہہ دیا, فالو ون اینڈ ہیٹ نن. میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح بات ہے. میں اس کو پازیٹیو وے میں کنورٹ کیا ہے میں نے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. انہوں نے جو بات کہی تھی فالو ون اینڈ ہیٹ نن, بہت صحیح بات ہے وہ, لیکن اس کو میں نے کنورٹ کر کے پازیٹیو وے میں بنایا ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. یہی ایک ہی فارمولہ ہے سوشل ہارمونی کا, اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں.
اور جہاں تک ریلیجن میں کمپیریزن کی بات ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کی بات ہے، وہاں ہمیں سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کرنا چاہیے. یہ تو ہم نے پریکٹیکل فارمولہ بتایا، یعنی فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل، یہ ایک پریکٹیکل فارمولہ ہے، پریکٹیکل فارمولہ. لیکن ہمیں تھیوریٹیکل سینس میں یا فلسافیکل سینس میں جاننا پڑے گا کہ سچائی کیا ہے، کیونکہ انسان کی تلاش ہے سچائی کی بائی نیچر. تو ہمیں پھر بھی یہ جاننا پڑے گا سچائی کیا ہے. دیٹ از اے فلسافیکل پرسوٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے طریقے سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ریئل سچویشن کیا ہے اور علمی طور پر اس سے باہر کیسے ہم آ سکتے ہیں. تو جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریئل سچویشن یہ ہے کہ سارے مذہب پہلے ہزاروں سال پہلے آئے، اینشنٹ پیریڈ میں آئے، جب کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھا، جب کہ مذہب کو پریزرو کرنے کے سادھن نہیں تھے، جب کہ پیپر نہیں ہوتا تھا، اور کئی دوسرے ریزن سے ایسا ہوا کہ مذہب جو ہیں اپنے اوریجنل فارم میں باقی نہیں رہے. اب ایک ہی کرائیٹیرین ہے، وہ یہ ہے جس کو میں کہوں گا ہسٹوریکل کرائیٹیرین، کہ دنیا کے بڑے بڑے ریلیجن 12 مانے جاتے ہیں. میجر ریلیجن جو کہا جاتا ہے میجر ریلیجن، وہ تقریباً 12 ہیں. تو آپ یہ کریں کہ ایک ہی اویلیبل کرائیٹیرین ہے، وہ ہسٹری کا کرائیٹیرین، ہسٹوریکل کرائیٹیرین ہے، اور کوئی دوسرا کرائیٹیرین نہیں ہے. آپ ہسٹوریکل کرائیٹیرین کو اپلائی کر کے دیکھیں کہ کون سا مذہب اپنے اوریجنل فارم میں آج موجود ہے. ہسٹوریکل کریڈیبلٹی کس کو حاصل ہے، یہ ایک ہی کرائیٹیرین ہے، کوئی دوسرا کرائیٹیرین پاسبل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے تو اس میں بہت بک لکھی گئی ہیں، تمام اسکالرس کا اس پر ایگریمنٹ ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایکسیپشن ہے اس معاملے میں، جو ہسٹوریکل کرائیٹیرین پورا اترتا ہے. جسے ایک اورینٹلسٹ نے کہا کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری، اور اس نے جیسس کرائسٹ کے بارے میں کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل. یہاں تو کہا اسے کہ محمد واز بورن ود دا فل آف ہسٹری، اور پروفٹ آف اسلام کے بارے میں کہا کہ جیسس کے بارے میں کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل whether Christ ever existed at all. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو بھی مذہب خدا کی طرف سے آئے وہ سب ایک ہی تھے، سب کی ٹیچنگ ایک تھی، کوئی ڈفرینس نہیں تھا. لیکن سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد اب جس فارم میں وہ ریلیجن ہے وہ بدل چکا ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہسٹوریکل کرائیٹیریا سے جج کریں اس کو، بس، اور کوئی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک پورا ڈسپلن ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہائر کرٹیسزم. تو یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اسلام کے سوا جو دوسرے مذہب میں ان کو ہسٹوریکل بیس نہیں ملی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اوریجنل فارم کیا تھا. اوریجنل فارم کیا تھا ان کا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اسلام کا معاملہ ایک دم الگ ہے. اسلام ایک ایکسیپشن ہے کہ اسلام کی ایک ایک چیز ہسٹری ہے. قرآن وہی کہ وہی قرآن ہے جو پرافٹ آف اسلام نے اپنے زمانے میں پیش کیا تھا، 7ویں سینچری میں. آپ کی لائف پریزرو ہے، آپ کی سیئنگ پریزرو ہے. وہ ساری باتیں جس کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ سب کے سب آج بھی اوریجنل لینگویج میں محفوظ ہیں، یعنی عربک لینگویج میں. اور یہ بھی ایک مریکل ہے
کہ عربک لینگویج ایک لیونگ لینگویج آج بھی. دوسری زبانیں سب کے سب ان کا یعنی وہ ڈیڈ لینگویج بن چکی ہے, یا کم از کم یہ ہے کہ ان کا فارم بدل چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر ریلیجن میں کچھ دنوں کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے ایک وہ ہے, ایک انگلش وہ ہے, ایک انگلش پوئٹ ہے, تو اس نے ایک سیلاب کا نقشہ کھینچا ہے, وہ ایک اس کا نقشہ کھینچا ہے شپ کا, کہ شپ جو ہے سمندر میں ٹوٹ گیا, سمندر میں ٹوٹ کر کے اس کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے, اور ایک لکڑی کے تختے پر ایک آدمی ہے, تو اس کو پیاس لگتی ہے, لیکن کھاری پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے سمندر کا کہ وہ پی نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. وہ جو تختے پر جو آدمی بچا ہوا بیچارہ سمندر میں بہہ رہا ادھر ادھر, اور کھاری پانی ہونے کی وجہ سے پی نہیں پاتا, تو وہ کہتا ہے کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. یہ نار جو ہے NOR, نار آج کے زمانے میں ناٹ کہا جاتا ہے, پہلے نار کہا جاتا تھا, نار. تو یہ وہاں پر نار ہی ہے. کہ آج اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو ناٹ میں کنورٹ کریں گے تب سمجھ پائیں گے آپ, کیونکہ آج نار اس سینس میں نہیں بولا جاتا. لیکن عربک لینگویج یہ سب باتیں نہیں ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی, اس سے بڑے بڑے ڈفرینسز آ چکے ہیں لینگویجز میں. تو کتاب بھی آج پرزرو ہے, اور لینگویج بھی زندہ موجود ہے, وہی عربک لینگویج. سب کچھ ہمیں معلوم ہے پرافٹ آف اسلام کے بارے میں, آپ کے کمپینین کے بارے میں, آپ کے ساتھیوں کے بارے میں, اور ان کے اوریجنل لینگویج میں معلوم ہے ہمیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سارے مذہب تھے سچے, یعنی جب وہ اوریجنل فارم میں تھے اپنے پاسٹ میں, تو سب کے مذہب ایک ہی تھے, سب مذہب سچے تھے, سب مذہب خدا کی طرف سے تھے. لیکن سوال یہ کہ ہم فالو کیسے کریں؟ جب ان میں ڈفرینسز آ گئے ہیں, جب ان میں بدلاؤ آ گیا, تو ہم فالو کیسے کریں؟ ہم کیسے مانیں خدا ایک بھی ہے, دو بھی ہے, تین بھی ہے, کروڑ بھی ہے؟ کیسے مانیں؟ یہ تو نہیں مان سکتے. تو ہمیں کسی ایک کو لینا پڑے گا. تو ایک کو جو ہم سلیکٹ کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں ہسٹری کو ہم اپنا وہ بنائیں گے ذریعہ, ہسٹوریکل کریڈیبلٹی جس کو ملی ہوئی ہوگی, ہسٹوریکل آتھینٹسٹی جس کو ملی ہوگی, اس کو ہم لیں گے فالو کرنے کے لیے. عقیدہ اب بھی ہمارا ہوگا, بلیف اب بھی ہمارا یہ ہوگا کہ سب مذہب سچے تھے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم ایک مذہب کو لیں گے, یعنی اسلام کو, اور کوئی بھی دوسرا حل اس کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی چوائس ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی بھی چوائس نہیں ہمارے پاس ہے. اگر ہم اس طرح سے مان لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا, کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گا. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے, اگر آپ سائنٹیفک طریقے پر سوچنے لگیں تو آپ کی لرننگ بڑھتی ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اسلام کو محفوظ سچائی سمجھتا ہوں, پریزروڈ ٹروتھ. لیکن میں ہر مذہب کو پڑھتا ہوں, مجھے بہت فائدہ ہوا ہے دوسرے مذہبوں کو پڑھ کر کے, میری لرننگ میں اضافہ ہوا ہے. دوسرے مذہب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پریزرو نہیں ہیں, ان کو پڑھتا ہوں میں, مجھ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میری لرننگ کیسے بڑھتی ہے دوسرے مذہبوں کو پڑھ کر کے. یعنی اسلام میں نے یہ پڑھا کہ یہ تعلیم اسلام میں مجھے ملی کہ نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرو. یہ میں کئی بار یہاں پر اس پر لیکچر دے چکا ہوں کہ یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے
کہ غصے کو معافی میں کنورٹ کرو، نفرت کو محبت میں کنورٹ کرو، نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرو. اور اس کو اسلام میں بہت بڑی طاقت مانا گیا ہے، بہت بڑی طاقت مانا گیا ہے. اس کی ایک بہت ہی بیوٹیفل ایگزامپل مجھے سوامی وویکانند کا ملا اس ٹیچنگ کی. اس ٹیچنگ کی ایک بہت ہی بیوٹیفل ایگزامپل میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ سوامی وویکانند کے ایک کرسچن فرینڈ تھے. تو وہ ایک روحانی انسان کی حیثیت سے وہ لوگوں میں جانے جاتے تھے سوامی وویکانند. تو کرسچن فرینڈ تھے، انہوں نے ان کی روحانیت کو جانچنا چاہا، ٹیسٹ لینا چاہا اس کا. تو اپنے گھر پر بلایا. تو جس روم میں انہیں بٹھانا تھا وہاں پر کرسیاں تھیں اور ایک ٹیبل تھا. تو ٹیبل پر جو ریلیجن ہیں، جو میجر ریلیجن، ان کی بکس ایک پر ایک رکھی ہوئی تھی اس آرڈر میں، نیچے اوپر. تو انہوں نے سوامی وویکانند کے جو سیکرٹ بک ہے یعنی گیتا کو نیچے رکھ دیا اور دوسری کتابوں کو اوپر رکھتے رکھتے بائبل کے سب سے اوپر کر دیا. تو آبویسلی اٹ واز اے ہیوملیٹنگ سین کہ تمہاری کتاب دیکھو نیچے دبی پڑی ہے اور دوسری کتابیں اس کے اوپر ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ سوامی وویکانند جو ہے بھڑک جائیں گے کہ کیا تم اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے بلایا تھا، یہ کیا ہے، اور بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے سوامی جی، اس پر کیا آپ کا یعنی کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ. تو سوامی جی نے دیکھا تو سمپلی ہی اسمائل اینڈ سیڈ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ اپنے مائنس کو پلس بنا لیا. آپ جانتے ہیں کہ فاؤنڈیشن نیچے ہوتی ہے، پورے ایڈیفس جو ہے، پوری بلڈنگ اوپر جو ہے فاؤنڈیشن کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ان کی بک نیچے تھی تو انہوں نے کہا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. یہ ہے جو اسلام میں مجھے بتایا گیا ہے کہ صبر کرو، غصہ مت ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تو تم کنورٹ کر سکو گے نگیٹو کو پازیٹیو میں، مائنس کو پلس میں. کئی بار میں یہاں پہ اس پہ لیکچر دے چکا ہوں. اس کا کتنا بیوٹیفل ایگزامپل یہ ہے کہ چونکہ وہ غصہ نہیں ہوئے سوامی وویکانند، وہ دیٹ واز اے پرووکیٹو سین، مگر اسے بھڑکے نہیں وہ. تو اپنے آپ کو انہوں نے یعنی نارمل حالت پہ باقی رکھا. اس کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ مائنس کو پلس میں کنورٹ کرنے کے قابل ہو سکے. یہ کہنا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ، اس کا مطلب یہی ہے میرے نزدیک کہ انہوں نے اپنے مائنس کو اپنے پلس میں کنورٹ کر لیا. اسی طرح سے آپ دیکھیے وہ حضرت مسیح کا میں نے پڑھا کہ لو یور اینیمی. اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، لیکن اتنا بیوٹیفل ہے ان کا قول کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میرے دل کو لگ جاتا ہے یہ کہ لو یور اینیمی، کہ یہ پہچان ہے ایک سچے اسپریچول انسان کی، سچے خدا یعنی خدا پرست انسان کی، کہ وہ اپنے اور غیر میں فرق نہ کرے، اپنے اور دوسروں میں فرق نہ کرے. جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے ویسے دوسروں کے بیٹوں سے بھی پیار کرے. وہ جسے اپنے آدمیوں سے اس کو محبت ہے ایسے دوسرے آدمیوں سے اس کو محبت ہو. لو یور اینیمی. اینیمی ایک ایکسٹریمسٹ ورڈ ہے کہ لو آل انکلوڈنگ یور اینیمی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی اسلام کی ٹیچنگ ہے جو مجھے وہاں ایک بہت ہی بیوٹیفل ورڈس میں ملی. ایسے میں نے پڑھا قصہ سوامی تھے ایک سوامی رام تیرتھ.
وہ امریکہ گئے 100 برس پہلے، جب کہ امریکہ میں کوئی انڈین نہیں ہوا کرتا تھا. ایسے ہی چلے گئے وہ، ایک دم سادہ، نہ کوئی سامان نہ کچھ، فقیر کے انداز میں. جب وہاں پورٹ پہ اترے تب شپ ہوا کرتا تھا 100 سال پہلے. تو ایک امریکن نے ان کو دیکھا تو سمجھا کہ کیسا آدمی ہے یہ، اس کے بعد کوئی سامان نہیں کوئی. تو اسے پوچھا کہ امریکہ میں تمہارا کوئی دوست ہے؟ اس آدمی نے سوامی رام تیرتھ سے پوچھا کوئی دوست ہے تمہارا امریکہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دوست ہے، اور ان کو ایمبریس کر لیا، اس امریکن کو ایمبریس کر لیا کہ ہاں ایک دوست ہے، وہ یہ ہے. اب جناب سچ مچ وہ دوست بن گیا اس کا. یہ پاور آف لو. تو میں نے اسلام میں بہت پڑھا ہے پاور آف لو کے بارے میں، اور یہاں بیان کیا ہے اس کو. لیکن یہ کتنا زبردست واقعہ ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ تمہارا کوئی فرینڈ ہے امریکہ میں، اسی آدمی کو ایمبریس کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک فرینڈ ہے، وہ یہ ہے. اور پھر وہ ان کا دوست بن گیا، اپنے گھر لے گیا، اپنا مہمان رکھا. یہ ہے پاور آف لو. تو میں اسلام کو پریزرو مذہب مانتا ہوں، ساتھ ساتھ میں ہر مذہب کو پڑھتا ہوں، اور میری لرننگ میں بڑھتی ہے. اس میں مجھے دوسرے مذہبوں میں اچھے اگزامپل ملتے ہیں، میری لرننگ کو بڑھانے والی چیزیں ملتی ہیں وہاں پر، اور میرے یونیورسل آؤٹ لک جو ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے اسلام کو پریزرو ریلیجن ماننے کا مطلب نہیں کہ آدمی کٹر ہو جائے، اس کے اندر اسٹیگنیشن آ جائے، اس کی ادارتا ختم ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے یونیورسل آؤٹ لک میں اور زیادہ بڑھوتری ہونی چاہیے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اسلام کو مانتا ہوں کہ وہی ایک مذہب ہے جو اپنی پریزرو فارم میں موجود ہے. لیکن اسی کے ساتھ مجھے ہر ہندو سے محبت ہے، ہر کرسچن سے محبت ہے، یہاں تک مجھے یہودی سے بھی محبت ہے. یہ ایک مذہب کو ماننا کہ یہی پریزرو فارم میں ہے، اپنے اوریجنل فارم میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر کٹر پن آ جائے، بلکہ آپ کی یونیورسلٹی میں اور اضافہ ہونا چاہیے، آپ کے روحانیت میں، آپ کی اسپریچولیٹی میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن کی سچی اسپرٹ اگر آتی ہے تو یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں آدمی کو، کہ وہ سچا انسان بنتا ہے، اس کے اندر یونیورسل آؤٹ لک آتا ہے، اور وہی سوشل ہارمنی، سوسائٹی کا پیسفل ممبر ہی بن جاتا ہے وہ آدمی. یہ سوشل ہارمنی بھی اسی میں آتی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کا سول یعنی پیوریفائڈ سول بن جاتا ہے. اس کے مائنڈ جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، گاڈ فیئرنگ آ جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے پیراڈائز کا سٹیزن بننا ہے، تو دنیا میں بھی مجھے پیراڈائز جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ سب چیزیں مل کر کے اس کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیتی ہیں. اور دوسرا جو ہے اسلام کو یا مذہب کو ایک ریڈیوسڈ فارم میں پہنچا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوائزن ہے، وہ کلر ہے، وہ مذہب کا سلاٹر کرنا ہے. وہ تو میری سمجھ سے یہ ہے نہ صرف انٹرفیتھ ہارمنی کا فارمولہ، بلکہ یہی ہے سچا ریلیجس انسان بننے کا فارمولہ. اور اسی میں خدا کی رضا ہے، اسی میں پیراڈائز کا یعنی اسی سے پیراڈائز ملنے والی ہے انشاءاللہ. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم آپ کو خدا سچی روشنی دے، ہم آپ کو اپنی مدد دے، ہم
خدا کی مرضی پر اور سچائی کے راستے پر چلیں یہاں تک کہ خدا ہمیں جنت میں داخل کرے جو ایٹرنل بلس کی دنیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Maulana Zakwan. People think that by accepting or following only one religion as truth leads to riots in the society. Is this statement right or wrong? میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. پوری ہسٹری اس کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کہ ہندو ہسٹری میں جو مہابھارت ہوئی اس میں دونوں طرف ایک ہی مذہب کو ماننے والے تھے. یورپ میں جو دو ورلڈ وار ہوئی دونوں طرف کرسچن تھے. 71 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی لڑائی ہوئی دونوں طرف مسلمان تھے. یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ڈفرینس کو مینیج کرنا لوگ نہیں جانتے. سو یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف ڈفرینس مینجمنٹ. کیونکہ ڈفرینسز تو رہیں گے. ڈفرینسز صرف دو مذہبی میں نہیں ہوتے, ایک ہی مذہب میں ہوتے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا مذہب سچا ہے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوتا. آپ سمجھیے کہ آپ مذہب سچا ہے, مذہب سچا ہے, اس سے پرابلم کریٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنی ماں کو ماں سمجھیں, میں اپنی ماں کو ماں سمجھوں, اس سے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا. پرابلم کریٹ ہوتا ہے جب کہ آپ ڈفرینس کو مینیج نہ کر سکیں. دیکھیے, اگر میں اپنے مذہب کو سچا نہ سمجھوں تو یہ ان نیچرل بات ہوگی, کیونکہ کنوکشن نہیں ملے گا مجھے. اگر آپ دلی کی ساری عورتیں میری ماں ہیں تو کسی ایک ماں سے جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پیدا نہیں ہوگا. اس لیے یہ ماننا بالکل ضروری ہے کہ میرا مذہب سچا مذہب ہے, تاکہ آپ کو کنوکشن ہو. یہ کسی بھی درجے میں اس کا تعلق لڑائی سے نہیں ہے. This question is from Dr. Farida. How should we minimize sensitivity in people regarding religious matters? میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا اپنے اس میں کہ بنگلور میں آج ہی ایک کانفرنس ہوئی ہے سائنس کو لے کر. وہاں لوگوں نے کہا کہ انڈیا میں سب سے ضرورت ہے سائنٹیفک ٹیمپر کی. یہی بات جواہر لال نہرو نے بھی کہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سائنٹیفک ٹیمپر نہیں ہے. سائنٹیفک ٹیمپر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر آبجیکٹیوٹی ہو, آپ کے اندر پیسفل ڈائلاگ کی اسپرٹ ہو. تو یہ اسپرٹ سائنس کی فیلڈ میں تو آج بھی ہے لیکن مذہب کی فیلڈ میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوئی کو ختم ہونا چاہیے. وہ اس سیم پیسفل ڈائلاگ کی اسپرٹ جو ابھی بھی سائنس کی فیلڈ میں ہے وہی مذہب کی فیلڈ میں لائی جائے. اسی طرح سے سینسٹیوٹی ختم ہوگی. This question is from Adnan. How to find nearness to God? کوشچن تو بڑا اچھا ہے. میرا اپنا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ انسان بائی نیچر ہی خدا کے پاس ہے. جب خدا کا کانشسنس جب میرے انٹرویون ہے میری نیچر میں تو خدا ہر وقت میرے پاس ہے. بائی نیچر ہی وہ میرے پاس ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کنڈیشننگ کی وجہ سے وہ ہمارے لیے دور بن جاتا ہے. کنڈیشننگ کو ختم کیجیے اور وہی سچویشن پریویل کرے گی جو کہ تھی آلریڈی پہلے سے. یعنی خدا سے نیئرنیس جو تھا بائی نیچر بائی برتھ وہ اپنے آپ پریویل کرے گا. تو اصل کام ہے ڈی کنڈیشننگ اپنی, باقی چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے.
This question is from Razia. How is it that Arabic is still the same as it was thousands of years ago? یہ تو ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ یہ لینگویج کی ہسٹری میں ایک مریکل ہے، اور میں فلپ ہٹی نے لکھا ہے یہ بات کہ لینگویج کی ہسٹری میں ایک مریکل ہے کہ عربک لینگویج پہلے جیسے آج تک کیسے باقی ہے. وہی لینگویج جو پرافٹ بولتے تھے مکہ مدینہ میں، وہی آج بھی وہی کی وہی ہے، جبکہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی لینگویج میں ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک میریکل ہے. This question is from Abru Aman. How could we eradicate all evils from the heart? Please give an example from the traditions of Prophet Muhammad. کیا پھر سے بولیے؟ How could we eradicate all evils from the heart? Please give an example from the traditions of Prophet Muhammad. کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے دل سے سارے ایول کو کیسے ختم کریں، اس کا ایک ایگزامپل پروفٹ محمد کی لائف سے. اچھا، ایول کا میں پیپل سنا اس کو. ایول کا پیپل سنا. پھر سے پڑھیے. How could we eradicate all evils from the heart? Please give an example from the traditions of Prophet Muhammad. اس کا تو ایک ہی طریقہ ملتا ہے ہمیں، وہ ہے جس کو کہتے ہیں احتساب یا محاسبہ، اور جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں انٹراسپیکشن. اپنے آپ کو ہر وقت اپنے آپ کی واش کرتے رہنا، یہ ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. جیسے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اس زمانے میں کہ جب بھی کوئی چیز آئی تو انٹراسپیکشن سے وہ ختم ہوئی. انٹراسپیکشن کو حدیث میں کہا گیا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پر بیتنے والا ہے موت کے بعد، تو موت سے پہلے بھی اسی کے سامنے اپنے کو کھڑا کر لو. موت کے بعد تم خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو، تو اپنا تو یہ سوچ پیدا کرو کہ موت کے بعد بھی وہی چیز تمہارے پر چھا جائے. تو جتنا زیادہ یہ چیز چھائے گی اتنی زیادہ آدمی برائی سے اپنے کو بچا پائے گا. This question is from Stuti. Maulana, like Islam, Sikhism and Baha'i faith are also historical credible. What would you say about it? دیکھیے، بہائی فیت اور سکھزم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ کوئی مستقل مذہب ہے. آپ جانتے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہے اس میں تو بہت سے لوگوں کے کلام ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا بھی ہے، ایک قصائی کا بھی، سدنا قصائی، ایک سدنا قصائی کا بھی کلام اس کے اندر ہے. دیکھیے، ریلیجن سے مراد ہم لیتے ہیں وہ بک جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ ریویلڈ بک ہے، خدا کی طرف سے اتری ہے ایز اے ریویلیشن. تو ایسا دعویٰ کسی اور نے رسول اللہ کے بعد نہیں کیا. میں نے ایک بار تو یہ بات تفصیل سے بتائی تھی آپ کو کہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بعد کو بھی اور پرافٹ پیدا ہوئے ہیں، تو کسی نے کلیم ہی نہیں کیا کہ میں پرافٹ آف گاڈ ہوں. نہ بہائی فیتھ کے جو بانی تھے انہوں نے، نہ گرو گرنتھ صاحب کے بانی جو تھے وہ گرو نانک نے. تو جب انہوں نے کلیم ہی نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ ہم کیسے کنسیڈر کریں گے ان کے بارے میں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ جو تھے وہ فائنل پرافٹ تھے. اتنے زبردست طور پر آپ کی فائنلٹی اسٹیبلش ہوئی کہ کسی نے کلیم ہی نہیں کیا کہ میں پرافٹ ہوں. اس پر میں ڈیٹیل میں ایک لیکچر میں بات کہی تھی. This question is from Sadia Khan. Why are people emotional about their religion? ہاں، یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ لوگ ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں.
تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اپنے ریلیجن سے ان کو سالویشن جڑی ہوئی ہے. ہر ریلیجن جو ہے سالویشن کو اس سے جوڑے ہوئے ہے. تو جب بھی انہیں ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے جس سے ان کا اپنا بلیف جو ہے ڈاؤٹ فل ہو رہا ہو تو ایموشنل ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بلیف نہیں صحیح ہے تو دوسرا جو صحیح بلیف ہے اس کو پکڑوں میں. تو بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو ریوائز کریں, وہ کہنے والے پر غصہ ہونے لگتے ہیں. تو یہ کسی بات کا یعنی نیگیٹو ریئیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں. اپنی سالویشن کو بچانے کے لیے وہ دوسرے کو بلیم دینے لگتے ہیں. This question is from Nagma. What should be done to ensure that a dialogue does not turn into a confrontation? ہمارے انڈیا میں یعنی باہر کے ملکوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے پرابلم ہے, اتنا سیریس. انڈیا میں بدقسمتی ایسا ہوا, برٹش پیریڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ برٹش رولرز جو تھے انہوں نے ایسا کیا. میں پورے طریقے پر نہیں کہہ سکتا کہ برٹش رولرز کی وجہ سے ہوا یا کیسے ہوا, لیکن بہرحال وہاں پر ڈائلاگ جو ہے مناظرہ بن گیا مذہب کے دائرے میں. یعنی ڈائلاگ ہوتا رہا مذہب کو چھوڑ کر دوسرے فیلڈ میں پیسفل بات چیت کے طور پر, پیسفل ڈسکشن کے طور پر. لیکن مذہب میں وہ مناظرہ بن گیا, ڈبیٹ بن گیا. اور اگر آپ نے اس کی پڑھی ہو, بہت ساری بکس ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ڈبیٹ ہوتے تھے اور بڑا ہی زبردست مارکا گرم ہوتا تھا. تو مناظرے کی جو ٹریڈیشن بنی انڈیا میں اس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی. اگر دعوت کی ہوتی, مناظرہ کے بجائے اگر یہاں دعوت والا کام ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا. مگر دعوت کی بگڑی ہوئی شکل جو تھی مناظرہ, وہی یہاں پر آج تک وہی چل رہی ہے. آج بھی لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ مناظرہ الگ چیز ہے, ڈبیٹ الگ چیز ہے. آج بھی ایسے لوگ جو مناظرے کے انداز میں بولتے ہیں, بلڈوز دے مال کی لینگویج بولتے ہیں اور خوب مسلمان وہاں تالیاں بجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دعوت ہے, حالانکہ ہرگز وہ دعوت نہیں ہے. تو انڈیا میں بدقسمتی تھی کہ یہاں پر ڈبیٹ اور مناظرے کی ٹریڈیشن چلی, دعوت کی ٹریڈیشن نہیں چلی. اس لیے دعویٰ کلچر جو ہے وہاں پروموٹ نہ ہو سکا. دعویٰ کلچر پروموٹ نہیں ہوا, ڈبیٹ کلچر یہاں پروموٹ ہوا. This question is from Mr. Khurshid. Why there were changes in other religions except Islam? اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے پرافٹ تھے ان کو بہت تھوڑے آدمی ملے, بہت فیو. تو تھوڑے آدمی جو تھے ان کے جو اپوننٹ تھے وہ بہت زیادہ تھے, ان کے دشمن بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے ان کو مار پیٹ کر کے سب یعنی کچھ آگے بڑھنے نہیں دی بات. خدا کو پتہ ہے کہ کرسچن جو ہسٹری ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت مسیح کے بعد جو ان کے ڈسائپل تھے تو یہودی ان کے دشمن بن گئے, ان کو مارا پیٹا اور اتنے بھاگے وہ کہ جو بک ان کی تھی وہ کہیں جا کر کھو میں کہیں کیو میں جا کے چھپا دیا. اور جیسے کہ وہ جو ہے قمران کے اس سے جو نکلی ہیں وہ بھی اسی کا پروف ہیں جو اسکرپچرس. تو بہت ہی کم لوگ ملے دوسرے پروفٹس کو, تو وہ اتنے کم لوگ جو ہے کافی نہیں تھے پریزرو کرنے کے لیے. لیکن پروفٹ آف اسلام جو تھے ان کو آپ جانتے ہیں کہ حج یعنی حجۃ الوداع کے وقت 1,25,000 آدمی آپ کو سیکرڈ بک ہے قرآن, اس کے پریزرو رہنے کی دو وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ پرافٹ کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ آدمی ہو گئے جو اس سے پہلے کسی بھی پرافٹ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوئے تھے. اور دوسری یہ کہ رسول اللہ کے زمانے بھی وہاں اسٹیٹ بن گئی, یعنی پورے عرب میں اسلام کا رول قائم ہو گیا.
تو اس طرح سے پولیٹیکل پاور حاصل ہو گئی قرآن کے پشت پر، اور اس کے بعد یہ پولیٹیکل پاور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے دمشق، دمشق سے بغداد، بغداد سے اسپین، تو بہت ایک امپائر بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پاور حاصل ہوئی، یہ اس کا بہت بڑا دخل ہے کہ قرآن محفوظ رہا اور لینگویج محفوظ رہی. This question is from Priya. When people apply logic and scientific reasoning in every sphere of life, then why do they keep it away in religious pursuit? ہاں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور میں خود ہی سوچتا رہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. تو بات جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹریڈیشن نہیں قائم ہوئی. ہو سکتا ہے کہ یہ جواب پوری طرح سے سوال کو کور نہ کرتا ہو، لیکن میں شاید پہلا انسان ہوں جس نے کہ مذہب کو مناظرے سے باہر کیا، مذہب کو ڈبیٹ سے باہر کیا، اور ڈائلاگ کا ورڈ ہی نہیں بولا گیا پوری ہسٹری میں، پیسفل ڈائلاگ کا مذہب کے دائرے میں. تو میں خود دل سے سچا پیس کا لور ہوں اور پیسفل ڈائلاگ کو وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں مذہب کے فیلڈ میں کہ پیسفل ڈائلاگ کو پروموٹ کیا جائے، اس کی ٹریڈیشن قائم ہو. یہاں پر ایسا ہوا نہیں، یہاں پر کوئی مناظرہ اور ڈبیٹ یہی سب ہوتا رہا. ہمیشہ دیکھیے یہ سب چیزیں ٹریڈیشن سے ہوتی ہیں. جب آپ ٹریڈیشن سیٹ نہ کریں تو یہ ہوگا جو ہو رہا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشن سیٹ کرنے کی، پیسفل ڈائلاگ کی ٹریڈیشن. اس کی شرط یہ کہ خود آپ کے دل میں ذرا بھی ہیٹ نہ ہو دوسروں کے خلاف. آج کل تو جس سے بھی ملیے آپ، ہر آدمی دوسرے کے لیے ہیٹ لیے ہوئے ہے. تو پیسفل ڈائلاگ کی ٹریڈیشن کیسے قائم ہوگی؟ تو آپ کو ایک نئی ہسٹری بنانا ہے، اور یہ ایک لمبی محنت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. دوسری بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے طور پر، ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر. تو دوسرے معاملات میں جب آدمی بات کرتا ہے تو اس سے جنت اور اس سے پیراڈائز اور ہیل کا تعلق نہیں ہوتا. لیکن جب مذہب کے دائرے میں بات ہوتی ہے تو اس کا تعلق ہو جاتا ہے یعنی پیراڈائز اور ہیل سے. تو یہاں شیطان جو ہے بہکاتا ہے، وہاں شیطان کچھ نہیں کرے گا. وہاں آپ بات کریں تو اس پہ شیطان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہکائے. مذہب کے دائرے جو آپ بات کریں گے تو شیطان فوراً آ جائے گا بہکانے کے لیے، کیونکہ شیطان کا یہ مشن ہے کہ وہ لوگوں کو پیراڈائز میں نہ جانے دیں. تو یہاں آپ کو ایکسٹرا الرٹ بننا پڑتا ہے، بہت زیادہ کاشس بننا پڑتا ہے، تب آپ بچا پاتے ہیں اپنا آپ کو شیطان کے بہکاوے سے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس راز کو جانتے نہیں اور شیطان کے باتوں میں آ کر کے ایموشنل ہو جاتے ہیں. ایسا میرا خیال ہے. This question is from محمد حسان. مولانا کیا پروفٹ اور پروفٹ کے کمپینینز کے بیچ میں اوپن ڈائلاگ ہوتا تھا؟ یقیناً ہوتا تھا. اس کی بہت سے ایگزامپل موجود ہیں. خود حضرت عائشہ میں اور آپ میں ہوتا تھا، اور رسول اللہ میں دوسروں میں ہوتا تھا. یہاں تک خوب اختلاف بھی ہوتا تھا. اور معلوم ہے کہ حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھا اس میں سارے صحابی جو تھے وہ ان کو اختلاف تھا آپ سے، سوائے حضرت ابوبکر کے. وہاں پر ایسی کوئی فضا نہیں تھی کہ رسول اللہ سے آپ بات نہیں کر سکتے، ایسی کوئی فضا نہیں تھی. لیکن جو بات یہ تھی وہ کہ رسول اللہ جب کہہ دیتے کہ میرا یہ فیصلہ ہے تو پھر سب لوگ مان جاتے تھے. یعنی ان لمیٹڈ، وہاں پر تکرار نہیں تھی. اس کو سمجھ لیجیے، اس فرق کو سمجھ لیجیے آپ کہ حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھا اس میں سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے سوائے حضرت ابوبکر کے. لیکن آخر میں جب آپ نے یہ کہا کہ یہی خدا کی طرف سے مجھے
بتایا گیا اور یہی مجھے کرنا ہے، تو لوگوں نے سرنڈر کر دیا. تو آپ کے اندر یہ بوتا ہونا چاہیے کہ اختلاف کریں لیکن آخر میں آپ کا لیڈر جو ہے جو کہے اس کا آپ سرنڈر کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہی صحیح سچی اسپرٹ ہے. We end the session here.